بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، اسلامک انفارمیٹو کی آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیا، والد کا نام ملکان اور آپ کی کنیت ابو عباس ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر آپ کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبزے کے ہیں۔ آپ جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں آپ کی برکت سے سبزہ اگ جاتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہا کرتے تھے۔ یہ بہت عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ کا نام، آپ کی کنیت اور آپ کے والد کا نام یاد کر لے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ابو العباس بلیا بن ملکان یعنی حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں آپ کے علمبردار بھی رہے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے آپ کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم نے آپ کو وصیتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ ماننا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا دور حضرت موسیٰ کے کئی سو برس پہلے کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، آپ کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ شہر بخاری میں ہے کہ جمہور کا یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور آپ زندہ ہیں۔ دوستو، تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے آب حیات پینے کی خاطر مغرب کا سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ حضرت خضر آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، جبکہ حضرت ذوالقرنین نہ پہنچ سکے، وہ اس سے محروم رہ گئے۔ اس طرح تفسیر خازن نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے آب حیات سے غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ احباب، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو باطنی علوم جاننے کا شوق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کروائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں، البتہ احادیث اور تفاسیر میں ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہ رہ پائیں گے اور سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن آپ نے جب پے در پہ 3 عجیب و غریب معاملات ہوتے ہوئے دیکھے تو ہر بات پر سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ایک کشتی میں مل کر سفر کیا تو دریا کے دوسرے کنارے پہنچنے کے بعد حضرت خضر نے اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اس میں عیب پیدا کر ڈالا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت خضر آگے بڑھے اور ایک بچے کو موت کی نیند سلا ڈالا۔ ظاہر ہے کہ یہ شرعاً گناہ کبیرہ تھا۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ اور خضر نے ایک بستی سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی آپ کو کھانا نہ دیا۔ اچانک آپ کی نظر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر پڑی جو ذرا سے جھٹکے سے بھی گر سکتی تھی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں احباب نے یہ دیوار از سر نو تعمیر کر دی، لیکن حضرت موسیٰ کے لیے یہ واقعہ بھی بہت حیران کن تھا۔ آپ ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم جاننے لگے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکتے، البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ مسافروں کو دریا کے ایک پار سے دوسرے پار لے جا کر مزدوری کماتے تھے اور یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے۔ جس بچے کو موت کی نیند سلا دیا وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اس کا عمدہ نعم البدل عطا فرمائیں گے جو ان کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ جو دیوار گرنے والی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر سے یہ دیوار اس وقت تک تعمیر رہے گی جب تک وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں، اس دنیا کے قاعدے قوانین الگ ہیں، اور ایک باطنی دنیا ہے جس کے الگ قوانین ہیں جنہیں جاننے کے لیے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس پر صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت بن جائے، اور اگر خوشی ملتی ہے تو اس پر شکر کرو۔ اس واقعے کی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان میں یہی بحث ملتی ہے کہ حضرت خضر کون تھے، وہ نبی تھے یا ولی، انسان تھے یا کوئی فرشتہ۔ حضرت خضر ایک ہی ہے یا ان جیسے اور بھی خضر اس دنیا میں موجود ہیں؟ دوستو، اس کی صحیح حقیقت تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں اور زندہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔